بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تاریخی اعتبار سے اگر یوم عاشورہ کی تحقیق کی جائے تو مختلف تاریخی روایات اور کتب اس بات کی واضح نشاندہی کرتی ہے کہ دنیا کے بڑے اور عظیم واقعات یوم عاشور یعنی کہ 10 محرم الحرام کو رونما ہوئے، اور یعنی واقعہ کربلا سے پہلے بھی کچھ عجیب واقعات رونما ہو چکے تھے، لیکن ان سب میں کسی نہ کسی کے لیے خوشی اور نجات تھے۔ لیکن واقعہ کربلا کے بعد یوم عاشورہ کو عظمت کے علاوہ تاریخ کا سب سے دردناک دن بھی سمجھا جانے لگا ہے۔ آئیے پہلے انہی میں سے کچھ خاص واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو ہی آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہی پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے جنت سے گندم کا دانہ کھایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکال دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کئی مدت تک اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم کو قبول فرمائی۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں سیلاب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سیلاب میں ادھر ادھر تیر رہی تھی اور وہ سیلاب کی زد میں آ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو اسی دن محفوظ کیا تھا، اور اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کے لقب سے نوازا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ننھے اور پیارے سے لاڈلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا۔ جب مصر عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں قید کروا دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قید خانے سے رہائی فرمائے تھے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 10 محرم کا دن بہت ہی محترم اور احترام کے قابل ہے، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو دوبارہ ملایا تھا۔ اور جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیرکاروں کو جان سے مارنے کے لیے ان کا پیچھا کیا تھا تو یہی وہ دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے آپ علیہ السلام کو رہائی فرمائے تھے۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائے تھے۔ محرم کی 10 تاریخ کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دوبارہ سے بادشاہت نصیب فرمائی تھی۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا عطا کی تھی۔ یہی وہ دن تھا جس دن حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھنے کے بعد باہر نکالا گیا تھا، اور اسی روز اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول کرتے ہوئے اس قوم سے عذاب کو دور فرمایا تھا، اور اسی دن اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اور یہ وہی دن ہے جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہر طرح سے تنگ کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے محفوظ دلا کر آسمان کی طرف زندہ اٹھا لیا تھا۔ اس مبارک دن ہی دنیا میں پہلی دفعہ باران رحمت نازل ہوئی تھی۔ خانہ کعبہ پر اسی دن نیا غلاف چڑھایا جاتا تھا، اور اسی دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اور حضرت فاطمہ کا نکاح مولا علی شیر خدا سے کیا تھا، اور اسی دن بدبخت یزیدی فوج نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا میں شہید کیا تھا۔ 10 محرم کی تاریخ کو قیامت قائم ہوگی۔ ناظرین، کربلا ایک پیغام ہے، اور یہ صرف 10 دن کے لیے رونے کا نام نہیں ہے۔ بے شک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رونا بھی سنت ہے۔ حضرت ام سلمہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، ام سلمہ، آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے اور بہت خاص، کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ حضرت ام سلمہ پہرے پر کھڑی ہو گئی، اور تھوڑی دیر میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، اور چھوٹے بچے معصوم ابھی اندر جانے لگے تو انہوں نے روک دیا۔
تو وہ رونے لگے اور وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر میں اندر سے میرے نبی علیہ السلام کے رونے کی آواز آنے لگی۔ حضرت ام سلمہ وہاں رہ نہ سکی اور بھاگ کر اندر گئی تو آپ نے کیا دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو سینے سے چمٹایا ہوا تھا اور سسک سسک کر رو رہے تھے۔ آپ کے آنسو آپ کے رخسار اور داڑھی کو تر کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے خاص اپنی باہوں میں دبایا ہوا تھا اور تو حضرت ام سلمہ نے عرض کی، میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، کیا ہوا؟ آپ ایسے تڑپ کر کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے روتی ہوئی آواز میں کہا کہ بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ، کپ کپاتے بدن کے ساتھ، ام سلمہ، یہ جو فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا یہ میرے بچے کو دیکھ کر کہہ رہا تھا آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دے گی، اور جہاں اس کا خون گرے گا اور اس کی وہ مٹی مجھے دکھائی ہے اس نے، اور میں اس لیے اس پر رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر! ابھی تو شہادت ہوئی بھی نہ تھی تو ہمارے پیارے آقا سرور کائنات نے اتنے آنسو بہا دیے۔ کربلا کا واقعہ ایسا ہے کہ کوئی نہ بھی چاہے تو پھر بھی اس کی آنکھ کے آنسو بہانے سے نہیں رہ سکتی، اور یہ اللہ کے نظام ہے، اور اس نے کربلا کے واقعے کو یوں کر دیا جیسے ہر سال آج ہوا ہے۔ آج حسین شہید ہو رہے ہوں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے سلسلے میں فراخی اور وسعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ پورا سال اس بندے کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ اور اب ہم ان غلط باتوں اور کاموں کی بات کرتے ہیں جو محرم کے حوالے سے عوام کے اندر مشہور ہیں۔ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ محرم کے مہینے میں گوشت نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس سے گھر میں بے برکتی آتی ہے اور گھر میں اور نقصانات ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہم فریج میں رکھتے ہیں وہ محرم الحرام کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے ختم ہو جانا چاہیے۔ اگر قربانی کا گوشت محرم کے مہینے میں رہ جائے تو اس کی بے شمار نقصانات ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، لوگوں کے یہ نظریات غلط ہیں۔ اسلام کے شروع میں جب قربانی کی جاتی تھی تو اس وقت یہ حکم تھا کہ 3 دن کے اندر گوشت کو ختم کرنا چاہیے، لیکن بعد کے اندر اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ فاصلہ یہ ہے کہ گوشت فریز میں رکھا ہوا یا گھر میں پڑا رہا، اور محرم میں تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، نہ ہی محرم میں گھر میں گوشت لانے سے کوئی بے حرمتی ہے۔ اور اس طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں اگر ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، اور اگر محرم کے مقدس مہینے میں ہم بستری کی جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ بات بھی غلط ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نکاح نہیں ٹوٹتا، اور لیکن محرم الحرام میں ایسا کرنا ناجائز عمل ہے، اور یہ بھی غلط ہے۔ یعنی کہ بعض لوگ محرم کے مہینے میں قبروں کی لپائی کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی رشتہ دار کی قبر خستہ حال ہے تو اس پر مٹی وغیرہ ڈالیں اور اس قبر کی ٹھیک کر دو، اور اس میں محرم کا مہینہ ہونا لازمی نہیں ہے۔ اور محرم کے مہینے میں عورت اپنے آپ کو تیار کر کے بن سور کے قبروں پر جاتی ہیں تو یہ بات تو غلط بات ہے نا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے جو بے پردہ ہو کر اپنے گھر سے باہر کو جاتی ہے اور یا پھر قبرستان جاتی ہے۔ اور جو عورت بہت ہی بوڑھی ہو گئی ہے اور اس میں شریعت گنجائش ہے، جو عورت بوڑھی ہو جاتی ہے اس کے لیے وہ کرنے میں بھی اسلام میں گنجائش ہے، لیکن سر عام وہ بھی باپردہ ہو کر نہیں گھوم سکتی۔ عورت کو چاہیے کہ گھر بیٹھ کر اپنے مرنے والے عزیز و اقارب کے لیے اصالِ ثواب کر سکتی ہے۔ مرد حضرات قبرستان جا کر اصالِ ثواب کر سکتے ہیں، بلکہ مردوں کو ہر جمعے کے دن قبرستان جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار غلط رسومات ہیں جن سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے اور غلط رسومات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔